بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 60ویں آیت میں موجود ضرب المثل کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا پورا مطالعہ یہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ تو پوری آیت ہے اور اس میں موجود ضرب المثل ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ ہے اس کا، زمین پر فسادی بن کر مت پھرو۔ اس میں 3 الفاظ سے حرفی مفردات ہیں، تعثوا، عین سین یہ، جس کا ترجمہ ہے پھرو تم، الارض، الف رے ضاد، ارض زمین، مفسدین فے سین دال فسد، فساد کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں تعثوا کی طرف۔ پھرو تم، اس کا کیا لغت میں معنی دیا جاتا ہے؟ سخت فساد پیدا کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اس طرح فساد پیدا کیا جائے کہ شیرازہ بکھیر دیا جائے، یہ ہم تعثوا کے معنی پڑھ رہے ہیں۔ شر، فساد پھیلانے کی شرارت، بدمعاشی عام کرنے کے لیے پھیلانا، اسے کہتے ہیں تعثوا۔ 2/60 میں ہے، ملک میں یا معاشرے میں فساد و انتشار نہ پھیلاؤ، نہ پیدا کرو۔ جب ملک یا معاشرے میں معاملات شیرازہ بند ہو چکے ہوں، معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہوں معاشرے کے افراد سامان معیشت کی فکر سے آزاد ہو گئے ہوں، تو پھر معاشرے میں شیطانیت طبیعت کے حامل افراد شرارت بھی کرتے ہیں اور بدمعاشی عام کرنے کی خاطر اس معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے کا معاشی و معاشرتی شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ تھا تعثوا، جس کا مطلب ہے کہ پھرو تم۔ اب آتے ہیں ہم الارض پر۔ الارض میں ارض کس کو کہتے ہیں، زمین کس کو کہتے ہیں؟ اوپر والی چیز کے، یہ زمین جو ہے نا، ارض، یہ اوپر والی چیز کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے زمین کہتے ہیں۔ جیسے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے زمین، جب زمین کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو غالب ہے۔ کیوں؟ 7/10 میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان معیشت رکھے ہیں۔ سامان معیشت اس میں ہوتا ہے، اس لیے اگر معاشی زندگی کو کتاب اللہ سے الگ کر لیا جائے، انسان کی معاشی زندگی کو کتاب اللہ سے الگ کر لیا جائے، اپنی مرضی پر اپنے جذبات کے تحت معاشی معاملات کو حل کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر افراد معاشرہ کتاب اللہ کے ایک حصے یعنی کائناتی قانون کو اور دوسرے حصے یعنی قرآن کے ضابطۂ حیات کو اپنی زندگیوں سے الگ کر لیں، یعنی پسے پشت ڈال دیں اور صرف پیش پا افتادہ دنیاوی مفاد پر جھپٹ پڑیں، اور ساتھ میں معافی کی امید بھی رکھیں، اور روش بھی یہ ہو کہ اپنے مفاد اور فائدہ ہی بس ان کے سامنے ہو، اسی پر لپک کر لپٹتے رہیں، کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ، قانون نہ ہو ان کی معاشی زندگی کا، اس کے باوجود کہ انہوں نے اللہ سے عہد بھی کیا ہو کہ ہم حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور اس عہد کو بھی بالائے طاق رکھ دیں۔ تو 7/169 میں ایسی زندگی گزارنے والوں کے لیے کہا ہے
کہ انہیں زندگی سے متعلق بلند مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسے لوگ نہایت پست سطح حیوانی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے حیوانی زندگی کہا ہے۔ زمین کا تعلق معیشت سے ہے اور معیشت کا تعلق کتاب اللہ سے ہے۔ کتاب اللہ بتلاتی ہے کہ کون سی معاشی زندگی گزارنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے متعلق ہی بات کر رہا ہوتا ہے در حقیقت، کیونکہ اسی سے انسان بلند نسب بلند حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی زمین کے ذریعے سے ہی انسان بلند نسب بلند حاصل کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ لہذا زمین کی معیشت ہی رفعت بلندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ 7/176 میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قانون مشیت کے مطابق بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان پستی کے ساتھ سمٹ جاتا ہے۔ پستی کیا ہے؟ یعنی جذبات پرستی، خود غرضی، نفسانیت، مفاد پرستی، ان تمام رذائل کا تعلق انسان کی معاشی و معاشرتی زندگی سے ہوتا ہے، اور انسان کی معیشت زمین اور ذرائع رزق پر بنیاد کرتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد اپنی خواہشات کو مقصد حیات قرار دے لینا در حقیقت آخرت کا انکار ہے۔ 7/176 یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ خدا کا جو قانون خارجی کائنات زندگی میں کار فرما ہے، اسی قانون کو انسان کی معاشی زندگی کا مدار بنایا جائے۔ توحید کے معنی یہی ہے کہ ارض و سما دونوں میں ایک ہی خدا کے قانون کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی اس زمین کا توحید سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ 43/84 میں بات کہی گئی ہے۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت پر ایمان لانے والا انسان اپنی معاشی زندگی کو قانون خداوندی کی بجائے خود ساختہ قوانین کے تابع نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات 21 اور 22 میں بتائی گئی ہے۔ کیا زمین فرد کی ملکیت میں رکھی جا سکتی ہے؟ صالح علیہ السلام کے واقعے میں جانوروں کے پانی پینے کے گھاٹ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اجارہ داری قائم کرنے والوں کو مستوجب عذاب ٹھہرایا۔ یہ سوال تو بہت گہرا ہے اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور آج تک لکھ رہے ہیں، لیکن ان میں اگر 100 کتابیں لکھی گئی ہیں تو 90 تو آپ سمجھیں کہ بیکار ہی ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ کوئی بہت کم کام ایسا ہے جو قابل تعریف ہے۔ تو ایک پانی کے گھاٹ کے پر تو اللہ تعالیٰ نے مستوجب عذاب ٹھہرا دیا پوری قوم کو، تو پھر زمین کے بارے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کا، یہ تو پھر بھی زمین کی ملکیت ہے جو انسانوں کے رزق کا سر چشمہ ہے۔ 55/10 میں تو یہی آتا ہے کہ یہ مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ 80/32 اور 22 میں یہ تو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے۔ 56/74 میں بھوکوں کے لیے سامان زیست ہے، اور 41/10 میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ اس سے تمام افراد کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ آپ پیغمبروں کے قصص پڑھیں، جو قصے ان کے آئے ہیں، واقعات آئے ہیں، سرگزشت اقوام آئی ہیں قرآن مجید میں، اس میں زیادہ تر انسان کی معاشی زندگی پر بحث کی گئی، اور معیشت کی بنیاد زمین ہوتی ہے۔ دنیا میں ملکیت بنانے کے لیے بے شمار اشیاء ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین اور وسائل رزق ہی کو انسان ملکیت کیوں بنانا چاہتا ہے اور کیوں بناتا ہے، اور کیوں مذہبی پیشوایت اس کی طرفداری کرتی ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، انداتا انسان بننا چاہتا ہے، انسانوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ آخر میں ایک لفظ آتا ہے مفسدین، یہ بھی سہ حرفی مادے پر مشتمل مفرد ہے۔ فساد صلح کی ضد ہے۔ صلح کے معنی ہیں حالات کو مستقیم متوازن رہنا، اور فساد کا معنی ہے توازن کا بگڑ جانا اور کسی چیز کا مزمحل ہو جانا۔ قرآن کریم نے مفسدین کے مقابلے میں مصلحین کا لفظ استعمال کیا ہے 2/11۔ 7/85 اور 26/183 میں ہے، دوسروں کی محنت کا پورا معاوضہ نہ دینا، معاشی ناہمواریاں پیدا کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، یہ سب فساد ہے۔
27/34 میں ارتکاب جرم کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 12/73 میں فساد کی ہر شکل جو ناہمواریاں پیدا کرے اور معاشرے کا توازن بگڑ جائے، جس کی وجہ سے جیسے دولت کے نشے میں بدمست کوئی ہو جائے یا حکمت فرعونی کو فروغ دیا جائے، یہ سب فساد ہے۔ 28/4 میں ہے منشاء خداوندی یہ ہے کہ رزق کے سرچشموں سے بقدر ضرورت لیا جائے، اور ان سرچشموں پر قبضے سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ 2/60 میں یہ مضمون آتا ہے۔ 26/151 اور 152 میں مصرفین کو مفسدین کہا گیا ہے۔ 28/77 میں ملائکہ کے مکالمے میں آدم کے لیے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا آدم، اور خود کے لیے انہوں نے ملائکہ نے کہا کہ ہم تیری مشیت کے پروگرام کی حمد و ستائش کے لیے ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کے لیے دیے گئے پروگرام کی خلاف ورزی فساد ہے۔ تو یہاں تو ہم نے 4 سے حرف مادے کا مطالعہ کر لیا۔ اب ہم وقت ہے تو مفہوم: تم اپنی تاریخ کے اس واقعے کو بھی یاد کرو جب تمہیں پانی کی دقت ہوئی تھی اور موسیٰ نے اس کے لیے ہم سے درخواست کی تھی، تو ہم نے اس کی رہنمائی اس مقام کی طرف کر دی جہاں پانی کے چشمے مستور تھے۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچا، چٹان پر سے مٹی ہٹائی تو اس میں سے 1-2 نہیں، اکٹھے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اس نے ان چشموں کو نامزد کر دیا اور ہر قبیلے کو بتا دیا کہ ان کا سرچشمہ کون سا ہے۔ اس طرح ہم نے تمہیں سامان معیشت کی فکر سے نجات دلا دی اور کہہ دیا کہ دیکھو، اب جب کہ تمہاری معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تم نے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کر کے اس کا شیرازہ منتشر نہیں کرنا۔ اس مفہوم سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ معاشی ناہمواریاں، زمین پر قبضہ یا زمین کی ملکیت یا ذرائع رزق کے سرچشموں پر قبضہ، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔